بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مجھے دبئی میں نرس کی نوکری مل گئی، مگر کچھ مہینوں بعد ڈاکٹر کہنے لگا میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، لیکن اب سے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں مان گئی، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ روزانہ ڈاکٹر مجھے ایک انجیکشن لگا کر ایک مریض کے کمرے میں بھیج دیتا اور کہتا اس مریض کو تم سنبھالو گی، لیکن کمرے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے اگلے دن سہیلی سے کہا کہ اس کمرے میں کیمرہ لگوا دو۔ جب کیمرے میں نے ویڈیو دیکھی تو میری جان نکل گئی۔ مریض میرے ساتھ۔ آج بھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک انجیکشن لگایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور ایک مریض کے کمرے میں مجھے بھیج دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا، اور جب صبح جاگی تو میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا میری زندگی میں۔ کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، جب تک کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے نہیں گئے اور میری زندگی میں مصیبتوں کے طوفان آ گئے۔ میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں، اور آپ بھی میری کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرا نام منورہ ہے۔ میرے بابا ڈاکٹر تھے اور میں ان کے ساتھ ہی کام کیا کرتی تھی، لیکن بابا جان اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ تب میری امی کی کزن نے کہا کہ اس کو باہر کے ملک بھیج دیں، یہاں پر رہ کر یہ کیا کمائے گی۔ امی نے کہا کہ باہر جا کر کیا کرے گی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ کام کرے یہاں، جیسے یہ اپنے بابا کے ساتھ کرتی تھی۔ امی نے کہا کہ اس کا باپ تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی نرس نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کو سارے کام سکھاتا تھا، وہاں تو ڈگری چاہیے ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ڈگری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے تو کام دیکھنا ہے، اس کام سے مطلب ہے، اور اس کام کو اور کام تو سارا کا سارا ہی اس کو آتا ہے، ڈگری ہی ہم نکلی ہی بنوا لیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ بات تھوڑی غلط لگ رہی ہے اور جوان لڑکی کو باہر بھیجنا، لیکن بات سچ تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت ہی برے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی لیکن دونوں چھوٹے تھے، ایک 5 سال کا تھا اور ایک 7 سال کا۔ کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، مشورہ دینے کے لیے سب آتے تھے، لیکن یہ والے انکل کم از کم ہمارے سارے معاملات تو ٹھیک کروا رہے تھے۔ انہوں نے میرے کاغذات بنوائے جس میں کافی ٹائم لگا، ان کے بہت پیسے بھی لگے، اور انہوں نے پھر مجھے جیسے تیسے کر کے بھیج دیا۔ میں نے بھی کہا کہ میں جاؤں گی، زیادہ پیسے کماؤں گی، یہاں پر ہوں گی تو اتنے ہی پیسے بن پائیں گے جس سے ہم صرف ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، اور مجھے اس طرح اپنی زندگی خراب نہیں کرنی۔ باہر کے ملک میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اسی آدمی نے کہا تھا کہ رہنے کا انتظام بھی ہسپتال میں ہی ہو جائے گا، وہاں اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے ساتھ ہی رہ لیا کرے گی۔ دبئی جاتے ہی سارے رشتوں کو تسلی دیتی رہی کہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میں دبئی پہنچ چکی تھی اور کچھ دیر میں ہسپتال پہنچ گئی اور انکل کے بتائے ہوئے ڈاکٹر پرویز سے ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو کہنے لگا کہ تم نعیم کی بھتیجی ہو، بڑی بات ہے۔ نعیم خود تو ایسا ہے جیسے توے کا پچھلا حصہ ہو، اور اتنی پیاری بھتیجی ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹی مجھے بھی اپنا انکل ہی سمجھنا، لیکن کام کے وقت میں تمہارے لیے ڈاکٹر صاحب ہوں، اور آپ میرے ساتھ کام کرو گی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے مجھ سے 2-4 چیزوں کے حوالے سے سوالات بھی کیے تھے، ٹیسٹ بھی لیا اور مجھ سے پوچھا بھی کہ تمہیں سارے کام کرنے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل مجھے سب کام کرنے آتے ہیں۔ میں نے ڈگری بھی دکھا دی جو انہوں نے ایک فائل میں ایک اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس کے بعد مجھے کمرہ دکھایا گیا تھا جہاں 2 سے 3 لڑکیاں اور بھی رہتی تھیں، ان کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دن کی نوکری کرنی ہے یا رات کی؟ میں نے کہا کہ مجھے دنوں ٹائم کی ڈیوٹی کرنی ہے، ایک شفٹ میری صبح والی کروا دیں اور ایک شفٹ میری رات والی، کیونکہ میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ پہلی اور آخری شفٹ میں آرام کر لیا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم تو بہت ہی جلدی میں ہو،
اور پھر بہت زیادہ محنتی بھی لگتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہاری رات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور صبح پہلے ٹائم والی بھی، تو بیچ والی شفٹ میں آرام کرنا، نہیں تو دونوں شفٹ میں تمہیں چکر آ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ وہاں پر کھانا بھی ملتا تھا، جگہ بھی مجھے مل گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان بھی رکھ لیا، ایک دن آرام بھی کر لیا اور امی کو فون کر کے بتا دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن مجھے کام کرنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اچھے تھے اور میرے انکل بھی، انہوں نے ہمارے لیے واقعی بہت اچھی نوکری تلاش کی تھی۔ جبکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے بیٹھے تھے، لیکن میری امی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے اتنی زیادہ مشکلیں اٹھائیں اور تمہاری مشکلیں بھی آسان کر دی۔ شاید دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بابا کے جانے کا دکھ بہت ہوا، لیکن ارادہ کر لیا کہ اب اپنی بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ کچھ دن میں نے وہاں کام کیا، تھوڑی مشکل ہوئی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ کام زیادہ تھا۔ کام کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے آتا نہ ہو، لیکن کام زیادہ تھا، اسی لیے تھک جاتی تھی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرتی تھی اور یہ تو بہت بڑا ہسپتال تھا۔ میں بہت ہی تھک گئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مریض ہے، کوئی بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا۔ اگر تم اس کی دیکھ بھال کرو گی تو میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے میری مجبوری بھی اگلوا لی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت مجبوریاں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، سکول کے خرچے ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کے بل ہے اور کمانے والی صرف میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک کام تو ہے لیکن بہت مشکل ہے، اور اس مریض کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، لیکن اسے ساری رات سنبھالنا ہوتا ہے، اور میں تمہیں اس کام کے لیے الگ سے پیسے دوں گا اگر تم اس کے پاس چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بیماری مجھے تو نہیں لگ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، مگر اس کے پاس جانے سے پہلے، یعنی اس کے کمرے میں جانے سے پہلے تم ایک چھوٹا سا انجیکشن لگوا لیا کرو، اور اس کی بیماری کا اثر تمہیں نہیں ہوگا۔ لیکن کون انجیکشن روز لگوائے، اسی لیے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اور میں بڑا پریشان ہوں کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی امیر آدمی ہے۔ جس دن اسے ہوش آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میری خدمت کی ہے تو وہ ان کو اتنے پیسے دے گا کہ وہ پورا بنگلہ بنا سکیں گے، اور اتنا زیادہ امیر آدمی ہے۔ میں نے کسی لالچ کے لیے اس کی ہمت نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا دوست ہے اور اسی لیے میں اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی سوئی روز لگنے سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، میں روز انجیکشن لگوا لیا کروں گی تو مجھے کیا مسئلہ ہو جائے گا، 2 منٹ کا درد ہوگا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے پیسے بتائے تو مجھے 2 منٹ کا درد سکون لگنے لگا۔ یہ تو میری تنخواہ بھی ڈبل تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی۔ اگلے ہی شام ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس مریض کے کمرے میں بھیج دیا۔ جانے سے پہلے مجھے ایک انجیکشن لگایا۔ میں اندر گئی تو دیکھا کہ 3 سال ہو گئے اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا تھا۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، کسی اچھے امیر خاندان سے تھا اس کا تعلق، لیکن یہ بیماریاں بھی انسان کو دیکھ کر نہیں آتی۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وقفے سے اس کی ڈرپ میں ایک انجیکشن ڈال دینا، اگر اس میں کوئی ہلچل ہو تو سب سے پہلے آ کر مجھے بتانا، اور اگر اس کی مشین کے پوائنٹس اوپر نیچے ہوں تو ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ جب یورین بیگ بھر جائے گا تو اس کو خالی کرنا ہے۔ نائٹ ڈیوٹی میں تو مجھے وارڈ کے 30 لوگوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، یہاں بس صرف ایک ہی شخص کو سنبھال کر مجھے ڈبل پیسے مل رہے تھے، تو مجھے کیا مسئلہ تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور جا کر کمرے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ جو ڈاکٹر صاحب کرنے کو کہہ رہے تھے وہ کام زیادہ نہیں تھا۔ ابھی تو مریض سکون سے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نیند آنے لگی، اور ویسے یہاں پر سونے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اس مریض کو بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں، ان کی رات کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اپنے گھر چلے گئے تھے۔ میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھ صبح ہی کھلی۔ صبح میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا کیونکہ شاید میں صوفے پر بیٹھ کر سو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے کہا جی سب بالکل ٹھیک ہے، جبکہ دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے سونا نہیں چاہیے تھا۔
اور میں ایسے بے خبر سوتی رہی کہ ایک دفعہ بھی میری آنکھ نہیں کھلی، جبکہ میری نیند تو اتنی کچی تھی کہ شاید ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کمرے میں بہت خاموشی اور سکون تھا اور اسے بھی لگا ہوا تھا۔ ایسی خاموشی میں تو ویسے ہی نیند جلدی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 دن یہ کام کیا، لیکن ایک کے بعد بہت ہی عجیب تھی کہ میں جب بھی کمرے میں جاتی تو تھوڑی دیر کے بعد میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ صبح شفٹ چینجنگ کی بل بجی تو اس بل پر میری آنکھ کھل جاتی تھی کیونکہ اس کی آواز بہت زور سے آیا کرتی تھی۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، مریض تو چپ چاپ سو رہا تھا۔ ایک دن صبح جب میں اٹھی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کتنی محنت مزدوری کی ہے، لیکن میں جب مریض کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ تو یہاں اے سی ہے، سو رہا ہے اور اس کو ایسے پسینہ کیوں آ رہا ہے جیسے اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ میں نے ٹھیک کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں مزید احتیاط کروں گی، لیکن میری اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ جب بھی میں وہاں سے آ جاتی صبح مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ کبھی مجھے کہیں درد ہوتا تو کبھی ٹانگوں میں، کبھی کمر میں، کبھی گردن میں۔ جب میری حالت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو، جو انجیکشن تمہیں لگایا جاتا ہے شاید یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ انجیکشن ایک طرح کی ویکسین ہے اور ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے لیے تو میرا کام کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ میں تھکی رہتی ہوں اور درد تو میرا ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں کچھ دن یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب کی شکل عجیب سی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مریض بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم اس کا خیال رکھا ہے تو وہ تمہیں بہت سارے پیسے دے گا کیونکہ وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ تم یہ کام کرو، میں تمہاری فیس مزید بڑھا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھ میں حیرانگی ہوئی کہ یہ ڈاکٹر میری تنخواہ کیوں بڑھا رہا تھا، اور اتنے تو اس کے اپنی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس دن میں نے گھر میں پیسے بھیجے تو میری امی کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ پیسے مل گئے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی، کہنے لگی اتنے پیسے میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھے ہیں۔ سارے گھر کا راشن بھی لے لیا ہے، بجلی کا بل بھی دے دیا ہے، 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا وہ بھی چکا دیا ہے، اور ابھی بھی کافی سارے پیسے بچے ہوئے ہیں۔ تم اپنا بھی خیال رکھو۔ مجھے امی کی بات سن کر خوشی ہوئی اور میں مطمئن ہو گئی۔ امی نے مجھ سے 2-4 اور خرچے بھی منگوا دیے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں تھوڑا سا اور درد سہ لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ گھر والے تو خوش ہیں، میرے بہن بھائی اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میرے یہ کام کرو گے، اور اب تو مجھے انجیکشن کا درد بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اور مجھے ہر جگہ درد ہوتا تھا۔ اس دن مریض کے کمرے میں بیٹھی تھی تو مجھے چکر آ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے اپنے سر میں میری طرف کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا پہلے کی طرح سیدھا ہی پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے لگا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے کیونکہ وہ کوما میں تھا اور ایسا مریض اپنے سر کو اس طرح حرکت نہیں دے سکتا۔ مجھے وہم ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پھر سے چکر آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری تنخواہ بڑھانے جا رہے تھے اور میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہاسٹل میں میری ایک دوست بن گئی، اس کا تعلق انڈیا سے تھا لیکن وہ بھی مسلمان تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ اس ڈاکٹر کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، یہ خوبصورت نرس رکھتا ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے تو بیٹی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرتا ہوگا کیونکہ تم اس کے جاننے والے کے رشتہ دار ہو، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، کسی طرح اس کمرے میں کیمرہ لگوا دو اور اس کے ریکارڈنگ والے ایریا میں جا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے باس کے پاس تو موبائل تھا، میں بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا
میں ایسا کرتی ہوں کہ CCTV کیمرہ آپریٹر میرا دوست ہے اور ہم جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں، اور اسی لیے اس کے لیے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میری تو مشکل آسان ہو گئی، اس نے اگلے ہی دن میرا یہ کام کروا دیا۔ اس کا انتظار تھا کہ رات گزر جائے اور پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے رات اس طرح سے گزاری تھی جیسے پہلے گزرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب سو گئی اور مجھے بالکل بھی ہوش نہیں رہا، اور آج بھی میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ اگلے دن میری دوست نے مجھے بلایا، ساتھ میں اس کا فرینڈ بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ویڈیو مل گئی تھی، میں نے دیکھ بھی لی ہے، لیکن اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اسے پورے ہسپتال پر بھی حرف آ سکتا ہے، ڈاکٹری کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو انجیکشن میرے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے لگایا جاتا تھا وہ کوئی ویکسین نہیں بلکہ بے ہوشی کی انجیکشن ہوتی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے بے ہوش ہونے کے انجیکشن کا پتہ تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے مختلف جار میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر دراصل عورتوں کو بیچا کرتا تھا، اور وہ مریض کوئی مریض نہیں بلکہ اس کا اپنا دوست تھا جو وہاں پر دل بہلانے کا سامان کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اور مریض بن کر لیٹ جاتا تھا، اور پھر یہ ڈاکٹر خوبصورت ترین نرس کو اس کے بہانے اسے کمرے میں بھیج دیتا، اور پھر یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اور یہ ڈاکٹر خوبصورت نرس کو اسی بہانے اس کمرے میں بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ویڈیو دیکھنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم اس مریض کے پاس گئے اور ہم نے اس کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ جب اس کے پاؤں کے نیچے ہم نے تو وہ فوراً ہی جاگ گیا تھا، اور اگر وہ کوما میں ہوتا تو ایسے کبھی بھی بے ہوش نہ آتا۔ اور اس کو ویڈیو کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں برا آدمی ہوں، اور یہ سب کچھ میں پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہوں، لیکن تم مجھے اچھی لگی ہو، میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس ڈاکٹر کا خود حساب کروں گا۔ میری دوست نے کہا کہ تمہاری عزت اس کے سامنے تو برباد ہو چکی ہے، اگر یہ تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہے تو تم ہاں کر دو، بہت امیر آدمی ہے اور یہی ڈاکٹر سے تمہارا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ میں اپنی دوست کی سوچ پر حیران تھی، اس کو دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ میرے ہاتھ میں ویڈیو تھی اور میں ہسپتال کے مالک کے آفس کے طرف جا رہی تھی۔ میری دوست نے مجھے بار بار روک رہی تھی ایسا مت کرو، تمہاری ایک امیر آدمی سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ دبئی میں ایسے بہت امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، اتنے کہ ہم جیسے لوگ ساری زندگی بھی نہیں کما سکتے۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بری طرح ٹوٹ چکی تھی، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کتنی دفعہ میں نے اسے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پیچھے کھانے والے 5 لوگ ہیں اور کمانے والی اکیلی ہے، لیکن اس طرح نہیں کر سکتی، یہ لوگ درندے ہیں اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ میں ہسپتال کے مالک کی آفس کی طرف چلی گئی۔ خیر سے وہ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی وہ ہر روز یہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، لیکن میری قسمت میں اچھا کیا ہونا تھا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتایا اور ویڈیو بھی دکھائی، اور اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ تم کو انصاف لے کے دیں گے۔ ڈاکٹر لائسنس کینسل کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس شخص کو بھی مجھے کہا کہ تم یہاں پر کام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ میں نے کہا اب مجھے سے یہاں پر کام نہیں ہوتا، میں پوری طرح ٹوٹ چکی ہوں۔ میں واپس پاکستان آئی، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو ماں بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ تم جیسے گئی ہیں ویسی واپس نہیں آئی ہو۔ پریشان رہتی ہوں۔ میں نے اپنی امی کو پھر بھی یہ بات نہیں بتائی۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت ہی وقت لگ گیا۔ مجھے رات کو برے خواب آتے تھے، میں سوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اور کتنے آرام سے مجھے کہنا تھا کہ مجھے نکاح کر لو۔ شاید میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو
شاید وہ پرسنالٹی دیکھ کر نکاح کر لیتی، شاید میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ یہ کر لیتی، اور اس کے پیچھے جواز بھی یہی تھا کہ میری عزت اس کے سامنے خراب ہو چکی تھی، اور اگر وہی محافظ بن جاتا میرے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن عزت لوٹنے والے کبھی محافظ کیسے بن سکتے ہیں؟ جس شخص کی ذات سے آپ کو صرف دکھ اور ظلم ملا ہو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے میں ہونے والے بچوں کو ایسا باپ دیتی جو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا ہو؟ کیا وہ ایک اچھا شوہر یا باپ بن سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کیا ہے۔ میری زندگی برباد ہوئی ہے، مجھے اتنا بڑا دکھ ملا ہے اور اس کو میں آج تک بھول نہیں پائی ہوں۔ میں اب بھی اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتی ہوں، اپنی ذات کو گھسیٹ کر زندہ لاش کی طرح جی رہی ہوں، لیکن میں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اللہ ہی میرے لیے بہتری کرے اور کسی ایسے شخص کو میری زندگی میں بھیجے جو مجھے سنبھال سکے۔